ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر کے دن، 10 ذی الحجہ کے دن، انسان نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں یا کوئی انسان جتنے بھی نیک اعمال کر سکتا ہے، ان سارے نیک اعمال میں اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو سارے نیک کاموں میں سب سے محبوب عمل، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کے بدلے میں بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اس کے سینگوں کے بدلے میں بھی اجر عطا فرمائیں گے، اس کے کھروں کے بدلے میں بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے، یعنی قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ پہلے ہی قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کی راویہ ہیں۔ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی فضیلت ذکر کی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو عربی میں یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم النحر کہتے ہیں قربانی کے دن کو، نحر عربی میں قربانی کرنے کو کہتے ہیں۔ اونٹ کو ہم اردو میں بھی کہا جاتا ہے، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، گائے وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ تو عرب میں تو چونکہ اونٹ ہی کی قربانی ہوتی تھی زیادہ تر، اس لیے اس دن کا نام ہی یوم النحر ہے۔ اس کو جو یوم النحر کہا جاتا ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ قربانی کا دن ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اس کو بقرہ عید کہا جاتا ہے، تو وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن ان جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، تو اس کو بقرہ عید کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اللہ کے حضور نماز پڑھو اور قربانی کرو، نحر کرو۔ تو اس کی فضیلت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ 10 ذی الحجہ کو اس سے افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، بلکہ آپ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے جانور کا خون بہانا، کہ جانور کے خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کی عبادت پیسے دینے سے ادا نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے ادا نہیں ہوتی، کہ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی کو گھر میں راشن ڈلوا دیں، کسی کو پیسے دے دیں۔ اگر جب تک خون نہیں بہایا جانور کا، اس وقت تک آپ کی یہ عبادت ادا نہیں ہوگی۔ جو صدقہ آپ نے دیا اس کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن قربانی جو آپ کے ذمے میں تھی وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کی عبادت کی ادائیگی کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے جانور کا خون بہانا، بس۔ اس کے علاوہ آج کل لوگ جو متجدد، آج کل تو خیر اب تو یہ نظریہ بھی دفن ہو گیا، اب تو یہ ختم ہو گیا۔ شروع میں یہ کہنے لگے تھے کہ اتنے جانوروں کو آپ ضائع کرتے ہیں، اتنے جانوروں کا خون بہاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اب تو یہ نظریہ بھی تقریباً ختم ہو چلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جوابات خود ان کو اپنی ہی باتوں کے اندر مل چکے ہیں۔ قربانی کا یہ جو عبادت ہے، یہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی معاشی سرگرمی بھی ہے۔ کتنے ارب کھرب روپے کا کاروبار ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔
اور جب وہ کاروبار ہوتا ہے تو بہت سارے امیروں کے جیبوں سے پیسہ نکل کر غریب کے جیب میں جاتا ہے. جانور بیچنے والے عموماً جو ہوتے ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ان میں بہت کم ہوتے ہیں. امیروں کے جیبوں سے پیسہ نکلتا ہے، غریب کے جیب میں جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی جو کھال ہے، پاکستان کی پہچان تجارت کے اندر جن چیزوں سے ہے ان میں ایک چیز کھال ہے، جس کی تجارت پاکستان کی ایک قسم کی پہچان ہے کہ پاکستان پوری دنیا کو فراہم کرتا ہے یہاں سے کھال. اس کھال کے ذریعے آپ کتنا زر مبادلہ کماتے ہیں، اس کے ذریعے معیشت کتنی ترقی کرتی ہے، پیسہ کتنا سرکولیٹ ہوتا ہے، یہ پوری ایک تفصیلی بحث ہے. پاکستان کے اندر، پاکستان پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ قربانی ہوتی ہے. پہلے نمبر پر انڈونیشیا ہے جہاں سب سے زیادہ قربانی کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی آبادی زیادہ ہے. پاکستان کی آبادی وہاں سے کم ہے، لیکن دنیا میں دوسرے نمبر پر تقریباً 1,22,00,000 سے زیادہ لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں. تو جب 1,22,00,000 لوگ قربانی کریں گے، پھر ان جانوروں کا گوشت وہ غریبوں کے گھر میں پہنچتا ہے، پھر اس کی کھالوں سے، یہ بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے جس سے معیشت بھی ترقی کرتی ہے، معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے. بہرحال اگر معیشت کو نقصان بھی ہوتا، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے کہ معیشت اس سے ترقی کرتی ہے یا نہیں ہے، تو اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے. اگر اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان بھی ہوتا اور شریعت کا حکم ہوتا کہ قربانی کرنی ہے، ہم نے پھر بھی کرنی تھی. ہمارے لیے تو شریعت کا حکم اول و آخر ہے. جب شریعت نے کہہ دیا جانور کو ذبح کرنا ہے تو بس کرنا ہے. لیکن اس کے تو دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. اس لیے یہ عبادت اور کسی بھی طریقے سے ادا نہیں ہو سکتی. اس عبادت کی ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہے کہ خون بہایا جائے. اور اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے. اب جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، ظاہر ہے کوئی گن نہیں سکتا. اس کے جسم پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں. اس کے کھروں کے بدلے میں، اس کے سینگوں کے بدلے میں، اس کے بالوں کے بدلے میں. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے. عید کے جو 2 دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کو اللہ کی مہمان نوازی کے دن قرار دیا گیا ہے. اور مہمان نوازی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کھلاتے ہیں. یہ گوشت جو ہم کھاتے ہیں، ویسے تو پورا سال ہم اپنے پیسوں سے خرید کر کھاتے ہیں. تو آپ کہیں گے جانور بھی ہم اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں. یہ جانور جو ہم خریدتے ہیں قربانی کے لیے خریدتے ہیں. جب آپ نے قربانی کر کے گلے پہ چھری پھیر دی، آپ کی قربانی ادا ہو گئی. اب یہ اللہ کی مرضی تھی. اللہ یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ جا کے کسی پہاڑ پہ رکھ دو اور جانوروں کے کھانے کے لیے رکھ دو اس کو، یا اس کو کسی اور حیوانات کے حوالے کر دو. آپ نے تو قربانی کرنی تھی، وہ کر لی. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے نام پہ قربانی کی، اب یہ میری طرف سے تمہیں مہمان نوازی ہے کہ یہ کھا لو. یہ میری طرف سے مہمان نوازی ہے. یہی وجہ ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کھاتا پیتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کھلاتے ہیں. تو اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہو، جو لوگ صاحب نصاب ہوں، ان کو اہتمام کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اور پورے اہتمام کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اس عبادت کو انجام دینا چاہیے. قربانی کے جو مسائل ہیں تفصیلی کہ کس پر واجب ہوتی ہے، اس کے جو مسائل ہیں آج مغرب کے بعد انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کو بیان کریں گے. تو آپ تمام حضرات اگر اس میں بھی بیٹھ جائیں انشاءاللہ مزید تفصیل سے سمجھنے کا موقع مل جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.